حضور یورپی معاشرے میں یا یہ جو ماڈرن معاشرہ ہے اس میں بعض ڈرگز کے استعمال سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بعض موروثی نقص آ جاتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے مضمون سے یہ بات متصادم تو نہیں؟ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کا مضمون گناہوں کے تعلق میں جواب دہی کے لحاظ سے ہے. ایسے بچے جو معذور پیدا ہوتے ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوں گے کہ معذور ہوئے ہو تو تمہارے باپ نے قصور کیا تھا مگر تمہیں معذور ہونے کے باوجود یہ کام کرنے چاہیے تھے. ان سے اٹھا لیا ہے بوجھ وہ شریعت نے، اس لیے وزرا اخرا ہوا ہی نہیں واقعہ. جب ایک معذور بچہ ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے مسجد میں جانے سے محروم رہ جاتا ہے اور نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اگر خدا تعالیٰ اس کو پکڑتا کہ ہم نہیں مانتے جو کچھ ہوئے تمہارے ماں باپ کا قصور ہے ہم تمہیں ضرور پکڑیں گے، تو پھر یہ آیت بے محل ہو جاتی لا تزر وازرۃ وزر اخری. بس جواب دہی کے تعلق میں کوئی بھی ایسا استثناء نہیں ہے جو اس آیت سے الگ ہو. سمجھیں؟ لیکن یہ ہے بات. فرمائیے. بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے. اور اگر ڈرگ نہ ہوتی تو کوئی اندھا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. ہو سکتا تھا. پھر اس صورت میں بھی حضور اگر بچہ یہ سوال کرتا ہے اگر مطلب ماں باپ کا قصور نہیں ہے، قصور تو سزا کے وقت اٹھتی ہے. ویسے ہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر جواب دہی ہوتی تو پھر کہتا میرا کیا قصور تھا. دینے والا کیا ہر ایک کو ایک ہی جتنا دینے کا پابند ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھائیں پہلے. امیبا یہ سوال کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں انسان والی نعمتیں عطا فرمائیں، میرا کیا قصور تھا؟ ایک سور یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ مجھے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں آئی ہیں، پلید جانور قرار دیا گیا، میرا اس میں کیا قصور ہے، کیوں نے بنایا ہے؟ تو یہ مضمون تو بچوں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ کل عالم کی تخلیق کا جو فلسفہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے درجہ بدرجہ. ہاں اگر اس کو امیبا کے یہ کہا جاتا کہ تو نے 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھی، پھر اس کو حق تھا. سوال کرتا کہ میرا کیا قصور تھا، میرا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے خدا تعالیٰ نے جہاں جواب طلبی کرنی ہے وہاں یہ اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا تزر وازرۃ وزر اخری. جہاں جواب طلبی کا اطلاق ہوگا اس دائرے میں یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ ایک ذرہ بھی سقم نہیں رکھتی، ایک ذرہ بھی استثناء نہیں رکھتی، لازماً ہر ایک پر پوری اترتی ہیں. جہاں عطا میں فرق ہے اس کے بغیر تو کائنات بنتی نہیں. عطا کا فرق تو آغاز ہی سے جاری و ساری ہے. اور اگر یہ فرق نہ ہوتا تو آدمی کو کھاتے. کیا کرتے؟ وہ کیڑے بھی تو سوال کر سکتے تھے جو بیکٹیریا کے طور پر فضلے کو واپس اصل حالت میں لوٹانے کے لیے تیار کیے گئے بنائے گئے ہیں. ساری حشرات الارض کی دنیا اٹھ کھڑی ہوتی، یا خدا ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا قصور، ہمیں کیوں اس لیے بنا. کہیں اچھا کوئی بات نہیں، تم بھی بندے بن جاؤ. تو یہ پلان آف تھنگز تو اتنی احمقانہ ہے کہ اس کے بعد دنیا سے چھٹی ہو تو بہتر ہے. اتنے حشرات الارض جتنے ہیں اگر وہ یہ سوال اٹھا دیں اور لگا ٹھیک ہے تم بالکل معقول بات کر رہے ہو، تو دنیا میں کسی جگہ پہاڑوں میں بھی کونے کونے پر بھی ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہتی. سمندر میں سارے غرق ہو جاتے، اوپر تک ان کی چوٹیاں بنتی، تب بھی جگہ نہ بچتی. کیونکہ حشرات الارض ہی صرف اگر انسان کے جسم کے برابر ان کا جسم بن جائے تو سمندروں کی تہوں سے ہمالہ اٹھ کھڑے ہوتے آدمیوں کے. تو یہ کیسا نقشہ ہے؟
اس لیے ایک چھوٹا سا آپ کو جو فرق دکھائی دیتا ہے اس کے نتیجے میں ساری کائنات کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. یہ تو بہت ہی غیر منصفانہ طریقہ ہے. سمجھے؟ سمجھیے.